ارے کون مصطفیٰ کا مثل ہو سکتا ہے؟ کون ہے میرے آقا جیسا کہ جن کے تصور تو کیا، جن کو تکتے رہنے سے اور جن کے لیے مصلی چھوڑ دینے سے نماز میں حرج نہ آئے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر ایک اور روز نماز پڑھا رہے ہیں، سہل بن سعد الساعدی راوی ہیں، قبیلہ عمرو بن عوف میں صلح کروانے کے لیے آقا گئے تھے، واپس آئے تو نماز شروع تھی۔ اب مجھے بتائیے، اگر نماز جاری ہو اور کوئی مفتی اعظم ہو، کوئی وقت کا کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو وقت کا، حتیٰ کہ سرکار غوث العظم ہی، نماز مسجد میں جاری ہو، پیچھے آئیں تو کسی کو اجازت ہے کہ وہ صفوں کو توڑتا چیرتا ہوا پہلی صف پر جائے؟ بولیے، ہے اجازت؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، صفوں کو توڑتے چیرتے ہوئے، والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس، صفیں چیرتے ہوئے حضور پہلی صف پہ چلے گئے۔ جب صحابہ نے دیکھا نماز ہو رہی ہے کہ آقا آ گئے ہیں، بولیے کیا؟ آپ سب کہیے، آقا آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا ابو بکر صدیق حضور آ گئے ہیں۔ کہیے یا صدیق اکبر حضور آ گئے ہیں۔ کیا کہا صحابہ نے؟ حضور آ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو بتانے لگے، اور بتاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ تالیاں بجانے لگے، اس طرح ایسے زور زور سے حالت نماز میں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ حضور آ گئے۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، وہ حالت نماز میں ایسے مست ہوتے کہ دائیں بائیں تکتے نہیں تھے۔ جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی، فلما اکثر الناس التصفیق التفتا، جب تالیوں کی آواز بڑھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا۔ یہاں ایک بات سمجھاؤں گا میں آپ کو، مجھے کھڑا ہونا پڑے گا ایک نکتہ سمجھانے کے لیے۔ التفتا، مڑ کے دیکھا، فرآ رسول اللہ، مڑ کے دیکھا تو آقا علیہ السلام پیچھے سے آئے تھے نا صف پر، تو حضور کو دیکھ لیا۔ اب مجھے بتائیے، ایک امام کھڑا ہے سامنے، وہ کتنا مڑ کے پیچھے دیکھے کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہوا نظر آ جائے؟ ایک امام اگر تھوڑا سا اتنا دیکھے تو نظر آتا ہے کوئی؟ بولیے۔ ارے پورا مڑ کے ادھر جب تک نہ دیکھے تو نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر کو شک ہوا کہ آقا آ گئے ہیں، تو قبلہ سے چہرہ ہٹا کر دائیں جانب پیچھے مڑ کے دیکھا۔ آپ میں نماز کے دوران چہرہ مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چہرہ دائیں یا بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو دیکھنے کی خاطر چہرہ پھیر دیا، نماز نہ ٹوٹی، اور حضور کو دیکھا۔ ورنہ ابو بکر صدیق کو حضور کہتے، ابو بکر نماز ٹوٹ گئی مگر نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا۔ ارے بنگلور والوں، نماز ٹوٹتی تو ٹوٹتی کیسے کہ سامنے دیکھتے تو خدا کا کعبہ تھا، ادھر مڑ کے دیکھا تو کعبے کا کعبہ تھا، کعبے کا کعبہ تھا۔ حدیث کے بخاری اور مسلم، بیٹھ جائیے، ہائی ہائی بیٹھ جائیے اور چشم تصور میں ابو بکر صدیق کے عشق کا منظر لائیے۔ آئے کیسے تک رہے ہوں گے، کیسے مڑ کے دیکھا ہوگا۔ حدیث بخاری مسلم متفق علیہ، یہ لفظ کبھی نہ بھولیے، یہ لفظ التفتا، فرآ رسول اللہ، چہرہ پھیر لیا۔ جب قبلہ سے چہرہ دائیں بائیں پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چہرہ پھیرا نماز ختم ہو گئی۔ ارے ہم پھیرے تو ختم ہو جائے، ابو بکر صدیق بھی پھیرے تو نماز ختم ہو جائے،
ایک شکل ہے فقط، اگر پھیرے مصطفیٰ کھڑے ہوں پھر نماز ختم نہ ہو۔ فرا رسول اللہ، تو پھر حضور نے اشارہ کیا انم کس مکانک، ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، پیچھے نہ آ۔ وہ مصلی چھوڑنے لگے، فرمایا نہیں، قائم رہ، نماز جاری رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب آقا کا حکم سنا، ہاتھ اٹھا دیے، مولا تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ دعا کر کے سنیے بنگلور والو، سنو عشق کسے کہتے ہیں، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے، ایسے عشق میں آؤ تو بات بنے۔ عشق کیا ہے؟ دعا کر دی، شکر ادا کر دیا، اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود پھر مصلی چھوڑ دیا، باہر پیچھے آ گیا۔ اب مصلی خالی ہو گیا، اب مصلی خالی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ امام بھی کوئی نہیں، نماز پھر بھی جاری ہے، اس لیے کہ اب سب حضور میں مشغول ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پہلے رب میں مشغول تھے، پہلے خدا میں مشغول تھے، اب مصطفیٰ میں مشغول ہیں۔ کیا سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ارے کون سی توحید؟ تم صدیق اکبر سے بھی بہتر توحید رکھتے ہو، تم صحابہ کرام سے اعلیٰ توحید رکھتے ہو۔ ہم سمجھیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ خیال آ جائے، تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، ادھر سارا کچھ الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے مصطفیٰ کے لیے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایسی نماز جائے باڑ میں جو مصطفیٰ کے تصور سے خالی ہے۔ یہ میرا مشرب ہے، میرا مشرب ہے۔ ایسی نمازیں، عبادتیں جائیں باڑ میں جو مصطفیٰ کے ادب سے خالی ہیں، مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہیں۔ ارے مجھ سے پوچھو تو ہماری تو نماز بھی مصطفیٰ کے عشق سے پوری ہوتی ہے۔ حضور پھر آگے بڑھ گئے، مصلی سنبھال لیا، نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کھڑے رہنا، مصلی نہ چھوڑنا، پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ اب عاشق کا جواب سنیے۔ ہائے ہائے، عاشق اور مولوی کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، عاشق اور ملا کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر ملا نہیں ہیں، وہ عاشقوں کے امام ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، آقا آپ کا حکم بجا، لیکن فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حکم بجا، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ پیچھے کھڑے آگے کھڑا ہو جائے۔